روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، مگر جہاں رخصت دی گئی ہے وہاں ہمیں دین کی سہولت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہر لڑکی اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے، رمضان میں پیریڈز اور عبادت۔ رمضان ایک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ہر لڑکی کو پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں روزے نہیں رکھ سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں سکون اور راحت دی ہے تاکہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ اگر آپ بھی یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ پیریڈز کے دنوں میں کون سی عبادت کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں پیریڈز میں روزہ رکھنا کیوں منع ہے۔ پیریڈز کا ہونا ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے گرلز کے لیے، عورتوں کے لیے بنایا ہے۔ جب ایک عورت کو پیریڈز ہوتے ہیں بہت بلڈ لاس ہوتا رہتا ہے اور اس میں ہماری باڈی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت میں آپ کو بولا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا ہے تو آپ کی باڈی پر بہت نیگیٹو ایفیکٹ پڑے گا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس دوران روزے اور نماز سے رخصت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کے پیریڈز ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا پیریڈز میں صرف آرام کرنا چاہیے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہے کہ اگر پیریڈز میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آرام کر سکتے ہیں، مگر اصل میں اس وقت میں بھی بہت سی عبادت کر سکتے ہیں ہم، جو ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے پابند کیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کوئی بھی نیکی کرنے سے نہیں روکا، تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادتیں ہیں جو ہم پیریڈز کے ڈیوریشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کی زبان اللہ کا ذکر ہر وقت کرتی رہے تو آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پہلا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی آپ کے لیے اجر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ اسلامک لیکچر سن سکتی ہیں۔ اگر آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، آفس جا رہی ہیں یا ٹریول کر رہی ہیں تو آپ اپنے فون پر اسلامک لیکچر سن سکتی ہیں۔ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا وقت بھی برباد نہیں جائے گا۔ آپ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سمجھ سکتی ہیں۔ پیریڈ کے ڈیوریشن میں آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن آپ موبائل ایپس یا تفسیر بک کے ذریعے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سن سکتی ہیں۔ اس سے آپ قرآن کا معنی بھی بہتر سمجھ سکیں گی اور اپنی زندگی کو قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے اس سے ریلیٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں گی۔ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ دعا کر سکتی ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ خاص وقت جس میں دعا کی قبولیت کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا، فجر اور عصر کے درمیان مانگی گئی دعا، افطار کے وقت مانگی گئی دعا اور جمعہ کے دن مانگی گئی دعا، ان کے قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ خوب دعائیں کریں۔ اگر آپ دعائیں کرتی رہیں گی تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین عبادت ہوگی۔ ڈیورنگ پیریڈز آپ صدقہ اور لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں۔ اسلام میں صدقہ دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کسی کو افطار کرواتی ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتی ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کسی کو افطار کرواتا ہے اس کو بھی ایک روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں یا گھر کے دوسرے لوگ ہیں تو ان کو آپ اسلام کی باتیں بتا سکتی ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا سکتی ہے، اسلامک اسٹوریز سنا سکتی ہے۔ دین کی نالج دینا بھی ایک عبادت ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اگر آپ کو کوئی اچھی اسلامک نالج ملی ہے، آپ کے پاس اگر دین کا علم ہے تو آپ اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ دوسروں کو سکھائیں کہ دین کیا ہے۔ کسی کو دین کی باتیں سکھانا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا بھی ایک عبادت ہے۔ پیریڈز میں اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی ڈائٹس لیں جو آپ کے باڈی کو طاقت دے، پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، زیادہ ٹینشن نہ لیں اور ریلیکس رہیں۔ جس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتی اس وقت آپ ذکر اور دعا ضرور کریں۔ رمضان ایک برکتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ جانا کہ حیض میں عبادتیں کون کون سی کرنی ہے۔ اسلام میں یہ صاف اور واضح حکم ہے کہ حیض اور نفاس کے دوران عورت کو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اکثر لڑکیاں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کب سے روزہ رکھنا چھوڑ دوں اور پیریڈز کے بعد پھر واپس کب سے روزہ رکھنا شروع کروں۔ یہ ایک ضروری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزہ صرف اس دن ہی نہیں رکھا جاتا جب تک آپ کا پیریڈز کا ڈیوریشن چل رہا ہو، یعنی بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ اور اگر آپ کا پیریڈز 5 دن میں ہی بند ہو گیا لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ 7 دن تک روزہ نہیں رکھا جاتا تو میں نے نہیں رکھا، تو جو 2 روزے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیے تو اس روزے کی قضا آپ کو رکھنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پیریڈز کے ڈیوریشن اس کے دن کوئی فکس نہیں ہوتے نا، ہر فیمیلز کے لیے الگ الگ ڈیوریشن ہوتے ہیں اس کے، تو وہ اپنے حساب سے دیکھ لے کہ کب وہ چھوڑ دے اور کب پھر دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ اسی بات کے متعلق بہت سی فیمیلز سوچتی ہیں کہ اگر ان کا پیریڈ دوپہر یا شام کو آئے تو روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت پیریڈ آ جائے روزے کے دوران، چاہے افطار سے 5-10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کا قضا رکھنا ہوگا۔ جتنے وقت تک آپ نے روزہ رکھا ہے اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی آپ کو۔ بہت سارے لوگ کا کویشچن ہوتا ہے اگر پیریڈز فجر سے پہلے ختم ہو جائے تو کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کا پیریڈ فجر سے پہلے ختم ہو جائے تو اس کو نیت کر کے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو فجر کے ترنت بعد غسل کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر دن کے دوران حیض ختم ہو جائے تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ جتنا روزہ آپ سے پیریڈز میں چھوٹ گیا اور نفاس میں چھوٹا روزہ، ان روزوں کی قضا بعد میں ادا کرنا ضروری ہے، مگر نماز کی قضا ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیض آتا تھا تو ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا، مگر نماز کی قضا کا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر بہن اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔